الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سے 2 روز بعد 18 ذوالحجۃ الحرام جن ہستی کا یوم شہادت ہے، جو اسلام کے آغاز میں ہی ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہ کر انہوں نے دین سیکھا، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی نسبتیں حاصل، متعدد بشارتیں ملیں، وہ خلیفہ بنے، انہیں اسلام کی بے پناہ خدمتیں کرنے کی سعادت ملی۔ 12 سالہ دورہ خلافت ان کا آج بھی روز روشن کی طرح واضح ہے، پھر درجہ شہادت بھی پایا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں صحابہ میں سے ایک الگ شرف اور امتیاز حاصل ہے، جن کی سیرت کے کئی پہلو آج بھی قابل عمل ہیں۔ میری مراد حضرت عثمان بن عفان، جامع القرآن، حیا کے پیکر، غنا کا مرکز، شہید محراب، خلیفہ ثالث، جن کے متعلق شاعر نے لکھا کہ عثمان کی سیرت ہے نور عرفان، جن کے لبوں پر رہتا تھا قرآن، عثمان حیا کا وہ نشان جن پر نازل ہوا رب کا احسان، ذو النورین صاحب دل و ایمان، جن سے خفا نہ کبھی ہوا رحمان، جامع قرآن ہیں، پیکر عرفان، محبوب نبی ہیں، خلیفہ ایمان۔ یہ وہ ہستی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعارف یوں مختصراً اگر ہم سمجھیں کہ ابو عبداللہ آپ کی کنیت، عام الفیل، جس سال ابرہہ نے کعبے کو ڈھانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ابابیل کے ذریعے، اس سال کے 6 سال آپ کی پیدائش ہوئی۔ بے مثال ایسی کردار، ایسی سیرت، ایسا روشن زندگی کا انداز کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی اس وقت 34 سال کی عمر تھی، یعنی بھرپور جوانی میں تھے، اور اسی وقت حضور علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے، والسابقون الاولون میں شامل ہوئے، یعنی سب سے پہل ایمان لانے والوں میں، سبقت کرنے والوں میں آپ شامل تھے، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں میں نکاح میں عطا فرمائی، اور آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی بھی سعادت حاصل کی، بدری صحابہ میں شامل ہوئے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے، یعنی وہ 10 جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں بھی شامل ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ غطفان میں تشریف لے گئے تو آپ نے اپنا جانشین پیچھے انہی کو مقرر فرمایا۔ بیر روما کی خریداری، جو مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو کنواں خرید کر وقف کرنے والے، غزوہ تبوک کی تیاری اور مسجد نبوی کی توسیع کے وقت جو آپ کی ایمانداری اور آپ کی وفاداری، جس کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو متعدد بشارتیں عطا فرمائیں۔ 12 سال تک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین کریمین کے خاص مشیر رہے، اور پھر اس کے بعد خود 12 سال خلافت کی، 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک متعدد فتوحات آپ کے ہاتھ پر ہوئیں۔ آپ نے ہی قرآن کو جمع کیا، یعنی اس سے پہلے قرآن یکجا نہیں تھا۔ آپ نے کتنی بڑی خدمت کی کہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، آپ نے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ بحری جہاد آپ سے شروع ہوا، اور بھی کئی کارنامے۔ جب آپ کی 82 سال کی عمر ہوئی تو آپ کا محاصرہ کیا گیا، اور جمعے کے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا، جن کے متعلق احادیث کا خلاصہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کا حشر ہوگا، اور جنت میں بھی آپ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیشگی شہادت کی خوشخبریاں عطا فرما دی تھیں۔ یہ وہ صحابی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک اپنا نرالا مقام ہے، جن کا اپنا ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے جنہیں عطا کیا گیا وہ شرف ہے کہ جسے دنیا آج بھی ذو النورین کے نام سے جانتی ہے۔ ذو النورین کس اعتبار سے کہلائے، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں، ایک سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 2 صاحبزادیاں جن کا ذکر احادیث میں یوں بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان دونوں بیٹیوں کا، یعنی ان کی دونوں زوجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان سے نکاح کر دیتا۔ کتنا مقام ہوگا، کیا ان کی شان ہوگی۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی سیرت کے پہلو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر
آپ کی شرم و حیا کا، سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جسے آج بھی ہمارے زمانے میں بہت زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے اوصاف حمیدہ تو کئی بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے یہ جو آپ کا وصف شرم و حیا کا وصف ہے، یہ انتہائی ممتاز اور نرالا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا ایک بار، یا بنیتا احسنی الی ابی عبداللہ فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقا، کہ اے رقیہ ابو عبداللہ کے ساتھ بہت اچھے سے رہا کرو، ان کے ساتھ اچھے سے رہنا، اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے صحابہ میں سے جو میرے اخلاق کریمہ ہیں ان میں سب سے زیادہ میرے قریب اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی ان کے وہ اخلاق ہیں کہ جو میرے اخلاق سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو وصف ہے حیا، جس کی ہمیں تعریف بھی نہیں معلوم، جس سے ہمارا معاشرہ آج خالی ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو مرضی کر۔ یعنی انسان حیا کے بغیر بیکار ہے۔ حیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جھجک، ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی اس کے اندر اچھی صفت کہ جس کے ذریعے وہ کسی برے کام سے رکے اور کسی بھی حق والے کا حق مارنے سے ڈرے اور بچے۔ حتیٰ کہ انسان اگر خود کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالتا جائے تو یہ وصف یعنی حیا انسان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے اس وصف میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر بجائے شرم و حیا بڑھنے کے، شرم و حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری شرم، ہمارا یہ حیا کا وہ پہلو جو وصف جو ہمارے اندر بہت زیادہ غالب ہونا چاہیے، افسوس کہ یہ دن بدن نیچے آتا جا رہا ہے۔ جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ کے اندر شرم و حیا کا اثر ایسا بسا ہوا تھا، گویا کہ آپ ایسے تھے کہ پیدائشی با حیا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کتنی حیا، کتنا مقام، فرماتے ہیں فواللہ ما زنیت فی جاہلیۃ ولا فی اسلام قط، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے نہ کبھی دور اسلام میں زنا کیا، نہ کبھی دور جہالت میں زنا کیا، اور کبھی ایسا نہیں کیا۔ کتنی حیا، فرماتے ہیں ولا قتلت النفس التي حرم اللہ، نہ میں نے کسی جان کو ناحق مارا کہ جس کو اللہ نے مارنا حرام قرار دیا ہو، قتل نہیں کیا میں نے کسی کا۔ فرمایا وما تغنیت ولا تمنیت، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا، نہ میں نے کبھی گانا گایا، ولا شربت خمرا فی الجاہلیۃ ولا فی الاسلام، اور نہ ہی میں نے کبھی شراب پی، نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں، ولا سرقت فی الاسلام ولا فی الجاہلیۃ، اور فرماتے ہیں میں نے کبھی چوری بھی نہیں کی، نہ اسلام میں نہ کبھی جہالت میں۔ اب یہ جو الفاظ نہ اسلام میں نہ دور جہالت میں، یہ اس لیے ذکر فرما رہے تھے کہ یہ سارے کام جہالت میں عام تھے، لوگ چوری کرتے، گانے گاتے، جھوٹ بولتے، قتل کرتے، حتیٰ کہ زنا کرتے، شراب پیتے، یہ سارے کام آپ نے خاص کر کے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد حیا کا وصف کس عروج پر تھا؟ آپ فرماتے ہیں ولا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی، اس کے بعد سے فرماتے ہیں کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی اپنی سیدھا ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ حیا کا کتنا مقام ہے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے وکانا اذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه وهو في بيت مغلق عليه، فرماتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر اکیلے ہوتے تھے، تالا لگا ہوا ہوتا تھا، بند گھر کے اندر بھی جب کبھی غسل فرماتے تھے تو فرماتے ہیں کہ اتنا ہی ستر کھولتے تھے جتنی آپ کو ضرورت ہوا کرتی تھی۔ کتنا حیا کا مقام ہے۔ اور آج ان باتوں کی روشنی میں آج ہم دیکھیں لوگ چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ زنا کرتے ہیں، اور پھر یہ 6 گناہ تو ہیں ہی، اس سے بڑھ کر پھر بے حیائی، فحاشی، بے شرمی، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کسی کا لحاظ، کسی چھوٹے بڑے کا ادب، یہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم کسی کی بھی مروت تک نہیں کرتے، اور افسوس یہ ہے کہ یہ بے شرمی جو صرف مردوں میں ہی نہیں، مردوں میں بھی ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قدر شرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کوئی کنواری لڑکی بھی نہیں شرماتی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با حیا تھے۔ آج مرد بے شرم ہو چکے ہیں، وہ کسی عورت کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، کسی گھر کے بڑے رشتہ دار، کسی عزیز کے سامنے کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں اسے کچھ تو جھجکنا چاہیے، نہیں جھجکتے۔ کسی کے سامنے سگریٹ پینا یہ عام ہے۔ یعنی پہلے لوگ شرم کیا کرتے تھے، لوگ پہلے کے دور میں یعنی شوہر بھی اپنی بیوی کے سامنے بیٹھتے ہوئے تھوڑا سا شرماتا تھا، یعنی اتنی حیا تھا، اتنی حیا تھی۔ یہ وہ باتیں جو آپ اچھی طرح جانتے، لیکن افسوس یہ کہ آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے
آج ہم یہ عثمانی پہلو ہے حیا جس سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے افسوس یہ ہے کہ آج ہم بے حیائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر الیکٹرانک میڈیا نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے لوگوں کو بے حیا بنانے میں، لوگوں کو فحش بد کردار بنانے میں۔ عید سے 4-5 دن قبل جو ایک ٹک ٹاکر کا جو قتل سب جانتے ہیں، جو اس میں انکشافات سامنے آئے ہیں، ممبر کا تقدس اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کا ممبر پر بیٹھ کر تذکیہ کیا جائے، لیکن اس کے حوالے سے پیغام ضرور اپنے ذہن میں رکھیں جو ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے، اور یہ پیغام بہنوں بیٹیوں تک خاص طور پر پہنچائیں، کیونکہ اپنی بہن بیٹیوں کو با حیا اور با کردار بنانے میں ہمیں پوری کوشش کرنے کا یہ واقعہ جو انکشافات ہوئے یہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مرد تو مرد، اب عورتیں، لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 8 سال 9 سال کی ہیں وہ بھی حیا کے تقاضوں سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کی ضرور توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بے حیائی عام ہو رہی ہے جس کا بہت بڑا کردار اس میں موبائل کا ہے۔ یہ پیغام خاص طور پر یوں ذہن میں رکھیں کہ عثمانی حیا اگر ہم اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں، بہنوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنی بہن بیٹیوں کو اپنی زینت ظاہر کرنے سے روکیں، انہیں پردے کا حکم دیں، انہیں جتنا ہو سکے انہیں چھپائیں کہ وہ نہ مہروں کے سامنے نہ آئیں، نہ ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کریں۔ اس لیے کہ آج دیکھیے کہ گھر کے اندر بیٹھ کر ٹک ٹاک کے اوپر یا کسی بھی سوشل اپلیکیشن کے ذریعے جو گھر کی بہن بیٹی اپنی ویڈیو بنا کر معاذ اللہ ناچ گانا، اپنے گھر کے کام جس کو آج کل مختلف ولاگز کا نام دیا جاتا ہے وہ بنا کر، یعنی اب کسی کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بظاہر کسی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اسکرین، اس کے ذریعے لوگ اپنی گھر کی بہنوں بیٹیوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہیں، اپنا سب کچھ، اپنا پردہ ظاہر کرنا یہ عام ہو چکا ہے۔ خدا را ان کو روکیں اور انہیں اس چیز سے پابند کریں کہ وہ ہرگز کوئی ایسا کام گھر میں نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر گھر میں اس بات کی پابندی لگائیں کہ آپ کی کوئی بہن بیٹی کسی سے نامحرم سے ہرگز فون پر بات نہ کرے، اور خاص طور پر ہیڈ فون پر یہ گہری نظر رکھیں کہ آپ نہیں جانتے کہ وہ کب کس سے کس وقت کون سا تعلق بنا رہی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر آپ نے توجہ نہ دی تو آگے مستقبل کے بھیانک انجام جس سے ابھی شاید ہم آنکھ بند کیے ہوئے ہیں لیکن وہ ہمیں عنقریب نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے انہیں کوئی پرسنل پورٹیبل ڈیوائس ہرگز نہ دیں۔ تعلیمی سرگرمی کے لیے اگر دیتے ہیں کمپیوٹر دینا ضروری ہے تو اسے اپنی کڑی نگرانی میں ایسی جگہ جہاں سب کی آمد و رفت ہو، ہرگز اکیلے میں انہیں یہ ہرگز مہیا نہ کریں کہ یہ وہ زہر ہے کہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوں گا لیکن میرا بچہ سمجھدار ہے کھائے گا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب بند کمرے کے اندر اگر گھوڑے کو بند کر کے اس کے سامنے چارہ رکھ دیا جائے اور ہم یہ کہیں کہ یہ بھوکا گھوڑا چارہ نہیں کھائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو آج اس وقت کا دور ہے، جو نفسانی خواہشات بے لگام ہو چکی ہیں، اور پھر ایسی صورت میں اس طرح تنہائی کے ساتھ اس طرح کی سرگرمیاں مہیا کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ بچہ محفوظ رہ جائے گا، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اسکرین پر بھی اگر ٹائم دینا مقرر تو انہیں مقرر ٹائم کے ساتھ دیں، اس لیے کہ ورنہ جس طرح اخلاقی تنزلی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس طرح جسمانی صحت بھی برباد ہوتی چلی جا رہی، آنکھوں کا استعمال، ذہنی یادداشت انتہائی کمزوری کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد ہوگی کہ جو آنکھوں کی بینائی کی کمی کا شکار ہوں گے، اور یادداشت، حافظے کی کمزوری، چڑچڑاپن، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹینشن اور ایک ڈپریشن، یہ اس کے وہ یعنی کہ باطنی نقصانات ہیں جو بظاہر ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آج بچے کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے موبائل ہٹا دیا جائے تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے لت لگ چکی ہے۔ اور اس میں آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، ہم سب اچھی طرح یہ اپنے معاشرے کے اندر ضرور دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اس کے سامنے کس وقت کیا آ رہا ہے، وہ سب اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ کوئی بھی بے حیائی کا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد کیا وہ اس کا اثر نہیں لے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے دوستوں اور بیٹیوں کی، سہیلیوں کی پوری معلومات رکھیں، اس طور پر کہ انہیں کسی بھی بے حیا سے دور رکھیں، کیونکہ بچہ، بیٹا، بیٹی جو یہ چیزیں سیکھتا ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصاویر، ان کی ویڈیوز اپنے گھر تک محدود رکھیں۔ لوگ ٹیلنٹ شو کرنے کے نام کے اوپر اپنی عزتیں نیلام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنی بچیوں کو خاص طور پر جن تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں اسلامی تہذیب و تمدن، جس طرح وہاں اسلامی ماحول کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوچنگ دلوا رہا ہوں، انسٹیٹیوٹ دلوا رہا ہوں، اس کو اچھی جگہ بھیج رہا ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہاں جا کر اس کے اخلاقیات پر کیسی کاری ضربیں لگ رہی ہیں، اور وہ بجائے حیا سیکھنے کے وہ بے حیا ہو کر آ رہی ہے۔
اس طور پر بچوں کے ساتھ وہ لوگ بھی ایسے ہیں جو گھروں کے اندر دوسروں کے پاس نہیں بھیج رہے، گھروں کے اندر خود بیٹھ کر ان کے ساتھ بے حیائی پر مبنی فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہاں سے کس طرح امید لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر وہ اپنی بچیوں اپنی بہنوں بیٹیوں کے اندر حیائے عثمانی کا اثر دیکھیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو شرم و حیا یہ ضرور ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، ان اللہ سائل کل راع اما استرعاه حفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اہل بیتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کا حق اس نے ضائع کر دیا، اور خاص طور پر آدمی سے سوال کرے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تو ہمیں تو ان کی نگرانی کرنی ہے، اولاد کو کھلانا پلانا پالنا پوسنا، ان کو بڑا کرنا، ان کو پہنانا، یہی ذمہ داری نہیں، یہ پیدا کر دینے کے بعد ان کو دنیا میں چھوڑ کر چلے جانے کا، لاوارث کر دینے کا، اس چیز کا نام نہیں ہے یہ قیامت کے دن ان کے بارے میں ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ ہم سے پوچھا بھی جائے گا کہ کیا سکھا کر آئے تھے، کیا چھوڑ کر آئے تھے، کس طرح پیچھے ان کو اپنے پیچھے یوں چھوڑ کر آئے کہ وہ کیا کرتے پھریں۔ اور آخری جو حیا کی گویا کہ حیا کے موضوع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شرم و حیا یعنی کیل ٹھونک دی۔ علماء نے لکھا کہ حیا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عالم تھا۔ آج لوگ اپنے آپ سے شرم نہیں کرتے، اپنے بڑوں سے شرم نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے نہیں شرماتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا کیا عالم تھا۔ ایسی حیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ کتنی حیا کا مقام تھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلایا جائے، آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب تیسری بار دروازہ بجا اور بتایا گیا کہ حضرت عثمان غنی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرے، روکا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو کر بیٹھ گئے۔ جو ایک عام انداز میں انسان گھر میں بیٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس درست فرمایا اور فرمایا اب بلاؤ۔ اور جب وہ اندر آئے تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے اہتمام کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں رسول اللہ کیوں نہ حیا کروں، میں کیوں نہ اس کا اس طرح احترام کروں۔ کتنا ان کا حیا کا مقام تھا۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حیا کا پہلو ضرور سامنے رکھیں۔ میں 15 20 25 منٹ میں اس طرف توجہ دلا سکتا ہوں، لیکن اس پر عملی اقدام کرنا، سوچنا، اس کو دھیان میں رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ممبر و محراب سے یہ ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پوری کرنے کی کوشش میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش ہے۔ لیکن اب ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اسے عمل میں لائیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جس کی بڑی تفصیل ہے، جو آپ کا 40 دن محاصرہ ہوا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ نوبت کیوں آئی، اتنی بڑی سازش کی کسی کو کیسے جرأت ہو گئی۔ الغرض اتنا ضرور خلاصہ سمجھیے کہ فتنوں کی بھرمار تھی، اور جو اہل فتنہ تھے، جو فتنہ پرور لوگ تھے، جنہوں نے اس شہادت کے پیچھے جو بنیاد بنایا وہ بے ادبی کو، انہوں نے بے ادبی یوں کی کہ انہوں نے نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا لحاظ کیا، نہ انہوں نے ان کی خلافت کا لحاظ کیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے یہ دوہرے داماد ہیں، یعنی 2 بیٹیاں ان کے حضور علیہ السلام کی ان کے نکاح میں رہی ہیں، لیکن انہوں نے بے ادبی کی، اور بے ادبی کی وجہ سے ساری چیزیں پیچھے رکھ کر انہیں شہید کرنے پر تل گئے، اور پھر جھوٹ کا سہارا لیا۔ تو یہ فتنہ بھی یعنی آپ کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹ سے بھی ہم بچیں، اسی طریقے سے بے ادبی سے بچیں۔ تیسرے نمبر پر جو آپ کا جو خون، آپ کی جو شہادت کی گئی، وہ اس لیے کہ خون مسلم کی بے توقیری کی گئی، ہلکا جان لیا گیا۔ جو باغیوں نے آپ سے جو مطالبہ کیا تھا کہ آپ خلافت چھوڑیں، آپ خلافت چھوڑ دیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس لیے نہیں خلافت چھوڑی کہ آپ کو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا تھا کہ اے عثمان تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تمہیں خلافت کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور پھر تم سے منافقین وہ اتارنے کی کوشش کریں گے، مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو گے۔ اس بنیاد کو، ان الفاظ کو آپ نے بنیاد بنایا، جسے امام اہل سنت نے یوں لکھا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ نے وہ خلافت کا حلہ وہ زیبتن کیے رکھا اور آخرکار شہادت پائی۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ آپ کو نبی کے شہر کی تعظیم تھی، کہ آپ نے صحابہ کو جہاد کا حکم نہیں دیا ان باغیوں کے خلاف، اس لیے کہ شہر رسول کی بے توقیری نہ ہو، ان کی بے ادبی نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر آ کے آپ خود مدینے سے باہر کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ آپ نے یہ جان لیا تھا کہ مجھے شہادت ملے گی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ احد کے مقام پر جب تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان غنی تھے، تو جب اس پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ احد کا پہاڑ ہلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی کی ٹھوکر لگائی تھی اور فرمایا تھا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔
اور اس وقت یہ شہادت کی خبر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عطا فرما دی تھی. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. حضور کے ایڑیوں کا کیا عالم, کیا مقام تھا. الغرض جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور آپ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے, اس میں بھی آپ کی شہادت میں بھی ہمارے لیے خبر ہے کہ دیکھیے مرتے مرتے دنیا سے جاتے جاتے بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں. اور آخری بات یہ کہ جو 18 تاریخ کو اس اعتبار سے ایک فتنہ اور ایک بد مذہبوں کا ایک وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا فتنہ جس کو پھیلانے کی, عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 18 تاریخ کو یوم غدیر کے نام پر یوم عید غدیر منائی جاتی ہے اور یہ زور پکڑتا جا رہا ہے. اس معاملے میں یہ یاد رکھیے کہ اس کا پس منظر مختصر سا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا, جس طرح اب حج مکمل ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے, تو آپ نے مقام خم پر قیام فرمایا. اور جب آپ وہاں ٹھہرے تو کچھ فاصلے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے. اور راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں سے, حضرت علی کے فیصلوں سے کچھ صحابہ نے اختلاف کیا تھا. اور جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو آپ نے پھر اس جگہ پر ایک غدیر نامی تالاب تھا جسے مقام غدیر کہا جاتا ہے, تو وہ غدیر دراصل ایک تالاب تھا اور خم کا مقام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر جب یہ اختلافات سامنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صحابہ کے سامنے ایک حوصلہ افزائی اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا, من کنت مولاہ فعلی مولاہ, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور اس سے پھر بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا گویا اعلان کر دیا ہے. یاد رکھیے کہ اس کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں. اتنی سی بات عام سی سمجھ میں آنے والی کہ اگر آپ کی خلافت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنا ہی ہوتا تو اس سے زیادہ بڑا مجمع حج کے موقع پر موجود تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کی خلافت کا اعلان فرما دیتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مولا کے چند معنی ہے, محبت, محبوب اور مدد کرنا. مطلب یہ تھا کہ جس کی میں مدد کروں گا اس کی علی مدد کرے گا, جس کی علی مدد کرے گا اس کی میں مدد کروں گا, جس سے علی محبت رکھے گا اس سے میں محبت رکھوں گا, جو علی کو محبوب بنائے گا وہ مجھے محبوب بنائے گا. یہ معنی ہے. یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں. یاد رکھیے, ذہن میں یہ مسئلہ رکھیے کہ اگر کوئی شیخین کو یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ مانے اور حضرت علی کو پہلا خلیفہ بلا فصل مانے تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اور جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر, یہ بھی غلط, سراسر غلط نعرہ ہے. سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے خلیفہ حضرت عمر, تیسرے خلیفہ جن کا ذکر آپ نے سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر چوتھے نمبر پر خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان معاملات, یہ سارے عقائد, یہ فتنے سمجھنے اور خاص طور پر یہ حیا کا پہلو, یہ شرم و حیا کا وصف ہمیں سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کر